بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب نے ڈاکٹر اشرف جلالی کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا اور اس کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا تھا۔ اس نے وہ چیلنج کیا تھا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو۔ مفتی ساجد خان صاحب نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا اور کوئی قید نہیں لگائی تھی کہ اشرف جلالی ہی آئے یا حنیف قریشی آئے یا منیب الرحمان آئے یا الیاس اتاری آئے۔ انہوں نے کہا جسے تم مناظر سمجھتے ہو اور جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ علماء دیوبند کے سامنے بیٹھ سکتا ہے، مناظرہ کرنا تو دور کی بات، جسے تم مناظر سمجھتے ہو نا اس کو لے آؤ، ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پوری رضاخانیت میں سے کوئی مناظر بھی تیار نہیں ہوا جو ان حضرات کے سامنے بیٹھ سکے یا ان کے ساتھ مناظرہ کر سکے۔ مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب نے اب ان حضرات کو کالے کرنا شروع کی، جو ان کے مناظر ہیں ان کو کالے کر کے مفتی صاحب نے ایک اعتراض کا ہر مناظر سے جواب مانگا۔ پہلے ایک مناظر ذلیل ہوا، آپ اس کی ویڈیو اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ دوسرا مناظر ہے، یہ اشرف جلالی کا شاگرد ہے۔ اب مفتی صاحب نے اس سے بھی وہی سوال کیا، اور یاد رکھیں کہ اشرف جلالی نے جو مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا، اس کے چیلنج کے الفاظ یہ تھے کہ احمد رضا خان نے حسام الحرمین میں جو علماء دیوبند پر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہ ٹھیک لگائے ہیں۔ مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب نے رضا خانی مناظر سے یہی سوال کیا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں احمد رضا خان نے ایک عبارت کو نقل کیا اور اس عبارت کی وجہ سے انہیں کافر کہا گیا۔ یہ عبارت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کی کس کتاب میں ہے؟ اس عبارت کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا گیا، یہ عبارت کہاں ملے گی؟ لیکن رضا خانی مناظر اس کا جواب نہیں دے سکا۔ آپ پہلے مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب کی اور رضا خانی مناظر کی یہ گفتگو سماعت فرمائیں۔ تو حسام الحرمین ہے نا، اس کے اندر ہے وقد رأيتها بخطه وخاتمه بعيني وقد طبعت مرارا في بمبئی وغيرها مع ردها ان من يكذب الله تعالى بالفعل والسر انه سبحانه وتعالى قد كذب وصدر منه هذه العظيمه فلا تنسبوا الى فسق فضلا عن ضلال فضلا عن كفر فان كثيرا من الائمه قد قالوا بقيله وانما قصار امر انه مخطئ في تاويله۔ یہ جو مولانا گنگوئی صاحب کی طرف فتویٰ منسوب کیا ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ کدھر ہے؟ یہ آپ کون ہیں؟ میں ساجد خان نقشبندی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ اوہ واہ کیا بات ہے حضرت، مرحبا۔ اب آپ اس پہ اسٹیٹس لگائیں گے کہ میں نے عرفان جلالی صاحب کو کال کیا اور اس کی ماں بہنیں کر دی؟ نہیں، میں تو فتویٰ پوچھ رہا ہوں، تقریر تو آپ کر رہے ہیں۔ نہیں یہ تو آپ کی عادت کریمہ ہے نا، یہ اس کا ہمیں پتہ چل گیا۔ اس کا یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ فتویٰ کہاں سے ملے گا جو جھوٹ لکھا ہے احمد خان صاحب نے؟ یہ کہاں سے ملے جو گا؟ آپ کے بڑوں میں صرف اتمام حجت کے لیے اتمام حجت کے لیے صرف آپ کو فون کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹ کہاں سے ملے گا؟ یہ جھوٹ کدھر سے ملے گا؟ میں کہتا ہوں ذرا سانس لیں، جو آپ نے لکھا یہ جھوٹ کہاں سے ملے گا؟ یہ جو جھوٹ ہے کہاں سے ملے گا؟ آپ نے یہ گفتگو سماعت فرمائی، مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب نے کال کی اور ایک حوالہ مانگا کہ جس وجہ سے رشید احمد گنگوئی صاحب کو کافر کہا جا رہا ہے، حسام الحرمین میں جو کفر کا فتویٰ لگایا گیا، یہ عبارت ہمیں کہاں ملے گی؟ حوالہ دیجئے۔ اگر حوالہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ احمد رضا خان نے جھوٹا فتویٰ لگایا ہے، احمد رضا خان جھوٹا ہے، اسے جھوٹا کہہ دیں۔ اب وہ اپنے باپ کو جھوٹا بھی نہ کہہ رہا اور یہ حوالہ بھی نہیں دے رہا، حوالہ کہاں سے دے گا؟ حوالہ ہے ہی نہیں۔ اب ناظرین آپ خود یہاں سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ایک شخص پر کفر کا فتویٰ لگایا اور جس عبارت کی وجہ سے لگایا وہ عبارت ہی ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی وہ عبارت ہے ہی نہیں جس وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ اب کوئی ان کا مناظر اس اعتراض کا جواب نہیں دے سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف جلالی مر تو سکتا ہے لیکن علماء دیوبند کے کسی مناظر کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا، اور صرف ڈاکٹر اشرف جلالی کی بات نہیں کرتا، پوری رضاخانیت میں سے کوئی رضاخانی مناظر علماء دیوبند کے کسی مناظر کے سامنے بیٹھنے کے لیے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل حق علماء کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔